امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا وصیت نامہ۔ جس وقت امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی تو فوراً کوفے کے تمام طبیب آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے درمیان سب سے ماہر طبیب اسیر بن عمرو تھا، جو زخموں کا علاج کیا کرتا تھا۔ جب اس نے زخم دیکھا تو کہا، یا علی، اپنی وصیتیں بیان کر دیں، کیونکہ ضربت اس قدر کاری ہے کہ دماغ تک اثر ہو چکا ہے، اب علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت امام علی علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین علیہما السلام کو مخاطب کرتے ہوئے وصیت بیان فرمائی۔ اگرچہ یہ وصیت ظاہری طور پر امام حسن و حسین علیہما السلام کو مخاطب کر کے تھی، مگر حقیقت میں یہ تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک وصیت ہے۔ اس وصیت کو بعض محدثین اور مورخین نے، جو سید رضی رحم اللہ سے پہلے اور ان کے بعد میں گزرے ہیں، سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ البتہ ناگفتہ نہ رہ جائے، مکمل وصیت نامے کا متن اس سے کہیں زیادہ ہے، جسے مرحوم سید رضی علیہ رحمہ نے نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے، لہٰذا ابھی اس وصیت کے اہم اقتباسات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے تقوی سے دور نہ ہو جانا، اور اگر دنیا تمہاری طرف آئے بھی تب بھی اس سے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا اور ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کا ساتھ دینا۔ میں تم دونوں کو اور اپنے سارے بچوں اور خاندان والوں کو اور جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ الہی تقوی اختیار کریں اور اپنے تمام کاموں کو نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے انجام دیں۔ اپنے درمیان باہمی تعلقات کو استوار رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد سے سنا کہ لوگوں کے مابین اصلاح کرنا نماز و روزے سے افضل ہے، اور دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ وہ بھوکے نہ رہ جائیں اور تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ قسم پرسی کی حالت میں نہ پہنچ جائیں، اور اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے وصیت کی ہے، اور وہ ہمیشہ ان کے یعنی پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید ان کو یعنی پڑوسیوں کو وارث کا درجہ دینے والے ہیں۔ اللہ سے قرآن کے بارے میں ڈرو کہ اس پر عمل کرنے میں لوگ کہیں تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ اللہ سے نماز کے بارے میں ڈرو، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ سے اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں ڈرو کہ جب تک زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر تم کو مہلت نہیں مل پائے گی اور تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اور خدا کی راہ میں جان و مال اور زبان سے جہاد کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کو برقرار رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور خبردار ایک دوسرے سے کبھی بھی منہ نہ موڑنا اور تعلقات ختم نہ کر دینا، ہمیشہ نیکی کی ہدایت کرتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ تم پر برے لوگ مسلط ہو جائیں گے اور پھر فریادیں بھی کرتے رہو گے تو کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہ ہوگا۔ اے اولاد عبد المطلب، خبردار ایسا نہ ہو کہ تم میرے انتقام کی خاطر صرف اس نعرے پر کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا ہے تم مسلمانوں کا خون بہانا شروع نہ کر دینا، اور یاد رکھو میرے قتل کے قصاص کے بدلے میں صرف اور صرف میرے قاتل کو ہی قتل کرنا۔ اور دیکھو اگر اس ضربت نے میری جان لے لی تو ایک ضربت کا جواب ایک ہی ضربت ہے، اور دیکھو میرے قاتل کے جسم کو مسلح نہ کرنا یعنی ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، خبردار کسی بھی مردے کے اعضائے بدن کو
मत काटना, चाहे वो काटने वाला पागल कुत्ता ही क्यों ना हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद गम की हालत में खामोश बैठे हुए थे, इस हाल में कि बाबा का गम उनके पूरे वजूद पर छाया हुआ और इमाम अली की दिलकश और रूह परवर गुफ्तगू को सुन रहे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वसीयत बयान करते वक्त गशी तारी हो गई और जब दोबारा आँख खुली तो फरमाया, ए हसन, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज की रात मेरी उम्र की आखिरी रात है। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना और कफन पहनाना और तुम खुद मेरे कफन और दफन का इंतजाम करना और मेरी नमाज जनाजा भी तुम पढ़ाना और रात की तारीकी में शहर कूफा से दूर मख्फी तौर पर मुझे दफन करना ताकि किसी को उसकी खबर ना हो सके। इमाम अली अलैहिस्सलाम 2 दिन तक शदीद जख्मी हालत में रहे और 21 रमज़ान शब जुमा को 40 हिजरी 63 साल की उम्र में शहीद हो गए। आपके फर्जंद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको अपने हाथों से गुस्ल दिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा में गुरा यानी मौजूदा नजफ अशरफ नामी जगह पर दफन हुए। मेरा सुल्तान अली, मेरा मुर्शिद मेरा